رسول کو بھیجا ہدایت اور حق کے ساتھ، قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ، پہنچا حق کے ساتھ۔ کیوں پہنچا یہ حق کے ساتھ؟ کیوں رسول کو حق دے کر بھیجا؟ کیوں دین ہدایت دے کر بھیجا؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ مرضی ہماری یہ ہے، جو آخری اسٹیشن ہے نا، جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے، وہ یہ کہ تمام دینوں پر یہ دین غالب آ جائے۔ آپ کا دین غالب آ چکا ہے، آپ کا دین غالب آیا ہے۔ وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، گزر رہا تھا اپنے شہر میں، دیوار پہ چاکنگ ہوئی تھی۔ ہمارا شہر چاکنگ کا شہر ہے، ویسے اگر آپ کو نہیں پتا ہو تو اگر کوئی چاکنگ کرنا جانتا ہے تو اچھی روٹی کما کے کھا سکتا ہے، جس کی بھی دیوار ہو۔ اور ہر فرقے کے لوگ اس میں ہیں، کیا شیعہ کیا سنی، کوئی بھی کسی بھی دیوار پہ آپ لیپ دیجئے، جا کر کالا سفید کر دیجئے۔ مسلمانوں، سنت رسول اللہ کا پرچم ہاتھ میں لے کر اٹھو اور دنیا پہ چھا جاؤ۔ یا لکھنے والا بیچارہ نیند میں تھا یا لکھوانے والا نیند میں تھا، یعنی آپ کے پاس دنیا کی 100 بڑی یونیورسٹیوں میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ آپ چھوڑ دیجئے سائنس اور ٹیکنالوجی کو، آپ ہیومن سائنسز کے اندر آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس آپ انتہائی پسماندہ ترین، یعنی مسلمان ہونے کا مطلب آج ذلت و رسوائی ہے۔ تو کس سنت کی بات کریں گے سرکار؟ آپ کس گفتگو، کس سنت کو لیں گے؟ کہاں سے لیں گے؟ اتنی سنتوں میں اختلاف ہے آپ اس کے ساتھ کہ جہاں پر آپ اپنے شرعی قوانین بتاتے ہوئے شرماتے ہیں، عمل ہو نہیں سکتا، آپ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ تمام کے تمام مسلمان مغربی دنیا میں جا رہے ہیں پناہ لینے کے لیے، عجیب سلسلہ ہے۔ اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ سنت کو قائم کریں گے، جو آپ کو بھی اگر وقت ملے تو آپ اپنا علاج کروانے، بچوں کو پڑھانے کے لیے مغربی دنیا میں بھیجتے ہیں، بچوں سے کہنا ہے لیپ دو جا کر دیوار پہ۔ تو ذلت اور رسوائی اس قوم کا مقدر ہے، پستی اور گراوٹ مقدر ہے۔ یہ جو آپ کو بڑے مسلمان عزت ملے گی، خاک عزت ملے گی آپ کو۔ تو سرکار خدا چاہتا تھا کہ دین پر یہ دین غالب آ جائے۔ کب آیا؟ ہم کریں گے۔ اور آپ نے اپنی شکل دیکھی آئینے میں؟ نہیں دیکھی تو دوبارہ دیکھیے گا۔ وہ رسول کے جو ہم اور آپ سے کروڑہا گنا، اربوں گنا، کھربوں گنا، جس کی قدموں کی خاک کا اور ہمارا اور اس کا مقابلہ نہیں، اس کے زمانے میں نہیں ہوا، آپ کریں گے؟ اور ہمارا بچہ بیوقوف بن جاتا ہے۔ نہیں مولانا، ہم دیکھیے یہ کہ کہاں ہو، حقیقت کی آنکھوں میں ڈال کر کیوں دیکھنے کی جرت نہیں ہے تم لوگوں کو؟ کیوں نہیں سکھایا جاتا؟ امام زمانہ کا دعویٰ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، ان کے کسی حصے پہ دعویٰ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی دل میں خیال یہ آئے کہ ہم یہ کام کر لیں گے تو بہت بڑا یا دیوانہ ہے یا پاگل ہے، یا اس کو پتہ نہیں ہے کہ امام زمانہ ہے کس کا نام۔ لہٰذا ہم کریں گے نہیں سرکار، کیسے ہوگا؟ نہیں ہوا، خدا کی بات نامکمل رہ گئی۔ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اور خدا کہہ رہا ہے وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ۔ خدا سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کا کلمہ تمام ہو کر رہے گا۔ یہ آیت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب 50 کے قریب ان کتابوں کا مطالعہ نہ کیجیے گا سنی شیعہ جو ضائع ہو گئی نہیں ہے، 5ویں 6ٹھی ہجری میں ضائع ہو گئی، کتاب خانے جل گئے، بارش آئی، برسات، ضائع ہو گئی۔ مولانا آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ 6ٹھی 7ویں ہجری میں جنہوں نے کتابیں لکھی نا، وہ ان کتابوں کا ریفرنس دیتے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے فلاں سن میں بغداد کے کتاب خانے میں دیکھی، وہاں پر ندارت، یہ کتاب ہم نے فلاں کتاب خانے میں دیکھی، یہ کتاب ہم نے فلاں کتاب خانے میں دیکھی۔ اب وہ کتاب نہیں ہے۔ 50 ایسی کتابیں جو ضائع ہو گئیں، اور سینکڑوں ایسی کتابیں جو حدیث کی موجود ہیں کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ فاطمہ کی نسل سے ایک اولاد آئے گی جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گی، خدا کا کلمہ پائے تکمیل تک پہنچے گا، رسول کا دین کامیاب ہوگا۔ جب ان حدیثوں کو اس آیت سے جوڑیے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ کون لے کر سنت رسول کا پرچم آگے بڑھے گا۔